لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله ومنكم منها شیخ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف و شکر اس اللہ ہی کو شیبہ دیتا ہے جو اس کا اہل ہے، جو بڑا تعریف کے لائق ذات ہے، بہت پاکیزہ اور عظمت والی ذات ہے، بہت اعلیٰ اور بلند ہے، بہت شان بزرگی والا ہے، اس کے صفات پاک ہیں، اس کی ذات ہر عیب سے متبرہ ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا رحمان و رحیم ہے، اور درود السلام اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ نے چنا، جنہیں اللہ نے اختیار فرمایا، جن کو اللہ نے سارے انبیاء اور رسولوں میں افضل بنایا، جن کے اوپر اللہ نے اپنی نبوت کو تمام فرمایا، جن کو صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد بے شمار درود و سلام بھیجے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے والا، عظمت کرنے والا اور آپ کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، بے شک شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس مبارک جگہ میں، مبارک دن میں ایک مبارک مقصد کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اس اللہ سے التجا ہے جس اللہ نے اس مبارک جگہ میں جمع فرمایا، وہ اپنی جنت میں ہم سب کو اپنی رحمت سے جمع فرمانا ہے، اور اللہ ہماری اس مجلس کو میرے اور آپ کے اور ہر سننے والے کے لیے اصلاح اور نجات کا سبب بنا دے، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، آج کا موضوع خطبہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے، جس کو انسان اگر اہمیت دے انشاءاللہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اگر اس سے بے پرواہی کرے، نظر اندازی کرے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کے برباد ہونے کا سبب ہے، اور وہ ہے حسن رعایت الاطفال، بچوں کی، اولادوں کی بہترین رعایت، بہترین پرورش اور بہترین تربیت۔ پیشے دنیا کی عظیم نعمتوں میں ایک نعمت جو اللہ رب العزت نے بندوں کو دی ہے وہ اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی بادشاہت، شہنشاہت، دولت، اختیار اللہ ہی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور،
چاہتا ہے بچیوں کی دولت اور ہدیوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بچوں کی دولت اور ہدیوں سے نوازتا ہے۔ اب یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جنہیں چاہتا ہے بچے اور بچیاں دونوں دولت سے، دونوں خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ اس کی قدرت، وہ اس کی عطا، وہ اس کی رحمت ہے، اس کی توفیق کے بغیر کائنات کا کوئی انسان کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی اما عائشہ کے گھر میں اولاد نہ دے، اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں ایک بیوی کے علاوہ باقی بیویوں کو اولاد نہ دے، یہ اللہ کی مرضی، اور چاہے تو کسی کو بھی عطا فرمائے، دینے میں بھی اس کی مرضی، لینے میں بھی اس کی مرضی۔ مومن کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ کتنی مائیں ہیں، کتنے باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ترس ترس کے رو رو کے فریادیں کرتے ہیں اور رو رو کے زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ہوتا ہے، اللہ نہیں دیتا۔ کتنوں کی یہی تمنا اور یہی خواہش ہے کہ اللہ انہیں ایک اولاد صرف دے دے، ایک اولاد دے دے۔ کتنے مرد ہیں جو اولاد کی خاطر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری شادیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، نہیں ہوتا اولاد۔ کتنی اولاد ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو اس محرومی کو برداشت نہیں کر سکتے اور یتیم گھروں میں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اور یتیم بچہ ہمیں مل جائے، ہم اس کی پرورش کریں۔ بے شک یہ بہت بڑی نعمت ہے، بے شک یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ لیکن اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اگر تو ان کی قدر کی جائے، اگر ان نعمتوں کو سمجھا جائے، اس نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق صرف کیا جائے، بے شک یہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے نعمت ہے۔ اور اگر ان نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو یہ نعمتیں نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں، یہ نعمت نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ڈرو رہو، بچے رہو۔ انما اموالکم و اولادکم یا ایھا الذین آمنوا ان من اموالکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اگر تم معاف کر دیتے ہو، درگزر کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو تو اللہ بخشنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے باعث فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس آزمائش میں پورے اترو گے، یہ تمہاری کتنی بڑی نعمت ہے، شاید تم سمجھ بھی نہ سکو۔ یہ دنیا میں تمہارے لیے عزت ہو، دنیا میں تمہارے لیے دولت ہو، تمہارے لیے نام، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے عزت اور رحمت ہوگی۔ یہ آخرت میں تمہارے لیے ثمرہ ہے، تمہارے لیے ثواب ہے، تمہیں جنت میں پہنچانے کا سبب ہے، تمہاری مغفرت و سفارش کا سبب ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اگر ان نعمتوں کی قدر کرو گے، اور اگر ان نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، اللہ کی قسم کتنے ماں باپ ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، عمر گزر گئی ہے، اپنی اولادوں کی بارے میں روتے رہتے ہیں بیچارے، اپنی اولادوں کی بد کردار، بد اعمالی کی وجہ سے روتے رہتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں اپنی اولادوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ اللہ نے اٹھا لے، دنیا سے ہلاک کر دے۔ کتنے ماں باپ ہوں گے، کتنے ماں باپ ہوں گے جو قیامت کے دن ان اولادوں کی وجہ سے رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اور بعض جو ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتا ہے، اپنے مومن بندوں کو پکارتا ہے، اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مومنوں، اپنی جانوں کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایسا آگ جس کے اندر انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس میں عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے، بہت سخت طبیعت اور بہت سخت عذاب دینے والے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم کرتے ان پر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور صرف وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے، جہنم سے بچا دو۔ آج اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو سرسری طور پر بتاؤں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، اولاد ایک آزمائش ہے، جیسے اللہ کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے ہر انسان کے لیے۔ اللہ نے آزماتا ہے کہ اولادوں کو پا کر یہ بندہ کیا کرتا ہے، اپنے اولادوں کو کیا سکھاتا ہے، اپنے اولادوں کو کون سا راہ سکھاتا ہے، اس کے اولاد کیا سیکھتے ہیں۔ اگر اولاد کی تربیت اور اس کے رعایت اور اس کی ہر چیز کی وہ صحیح طرح کرے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ذمہ دی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں فرما دیا، بتا دیا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب مسلمانوں ذمہ دار ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سب کو سوال کیا جائے گا۔ کون سوال کرے گا؟ کون سوال کرے گا؟ وہ کائنات کا پروردگار۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جو جس چیز پر ذمہ دار ہے اس ذمہ داری کے اوپر اس کو سوال کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر اور اپنے گھر والوں کے معاملے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فی بیت زوجها ومسئول عن رعیتہ، اور عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے معاملے میں، اپنے شوہر کے گھر کے معاملے میں، اور اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد، آپ فرماتے ہیں جو بندہ، اور سے سنیں میرے بھائی اللہ کے لیے، ان اللہ کے نبی کے فرمانوں کو سنیں اور اپنی گریبان میں چلیں۔ یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات بنائی بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھیں گے بھی یہی ہوگا، نہیں سمجھیں گے بھی یہی ہوگا۔ کل ہمیں پچھتانا نہ پڑے، کل ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا اگر آج یہ سمجھیں گے، کل رونا پڑے گا، اللہ کی قسم، خون کے آنسو رونے پڑیں گے، پھر رونا کام نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر، جو بھی انسان، جو بھی بندہ اللہ رب العزت کا، اللہ نے اسے کچھ ذمہ داریاں دی، اللہ نے اسے کچھ ذمہ داریاں دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اولاد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اسے ذمہ داریاں دی، ماں باپ، اور وہ اس حالت میں مر گیا کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس نے خیانت کی، اپنی اولاد کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے بندے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کبھی یہ جنت میں، ہم سوچے اپنے اولادوں کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات نہیں بدلتی اور میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ جو اللہ نے فرمایا ہوگا وہ ضرور ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت ساری حدیثوں میں اس بارے میں ہے، میں مختصراً ایک دو باتیں صرف اپنی
سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. عمر بن خطاب کے پاس ایک شخص آتے ہیں, ایک بوڑھے بدو شخص آتے ہیں اور اپنی اولاد کے بارے میں شکایت کرتے ہیں, اپنے بیٹے کے بارے میں. کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین, میرا بیٹا اتنا بگڑ گیا ہے, اتنا راہ سے بھٹک گیا ہے کہ میری نافرمانی کرتا ہے, میری بات نہیں مانتا, اور جب میں اسے کہتا ہوں تو میرے اوپر ڈنڈا اٹھاتا ہے. عمر بن خطاب حیران ہو جاتے ہیں اس بات کو سن کے. اتنا بے ادب ایک مسلمان بیٹا اتنا بے ادب بھی ہو سکتا ہے, اتنی جرأت بھی کر سکتا ہے, اتنا آگے بڑھ سکتا ہے. اور میں یہ کہتے ہوئے جاؤں کہ اللہ کے قسم آج اس سے بگڑے ہوئے اولاد ہیں, آج ایسے اولاد ہیں جو اپنے باپ کی گریبان کو پکڑتے ہیں, آج ایسے اولاد ہیں جو اپنے باپ کو ذبح کر دیتے ہیں, آج ایسے اولاد ہیں ماں باپ ان سے اچھی توقع نہیں رکھتے, ان کے لیے بد دعا ہی کرتے ہیں, ان کے لیے بد دعا ہی کرتے ہیں. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے, اللہ انہیں علم اور حکمت سے نوازے, اللہ ہمیں ان کی صحیح تربیت, صحیح تعلیم اور صحیح رعایت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اوپر ڈنڈا اٹھاتا ہے. امیر المؤمنین غصے میں آ جاتے ہیں, کہتے بلا اس کو. بیٹے کو بلایا جاتا ہے. امیر المؤمنین کہتا ہے کہ بیٹا تو اپنے باپ پر زبان درازی کرتا ہے, تو اپنے باپ کے اوپر ڈنڈا اٹھاتا ہے. بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ اب تو میں امیر المؤمنین کے سامنے کھڑا ہوں, اور ڈنڈا ان کے ہاتھ میں میری شان اٹھا گئی. تو کہتے ہیں امیر المؤمنین میرے سمجھ میں ابھی تو آ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی, غلط کی. آپ میری پٹائی کر لیں, مجھے تربیت دے دیں, مجھے بس ایک سوال کا جواب دیں. میرے سمجھ میں تو آ گیا ہے کہ میرے باپ پر میرا حق ہے, میرے اوپر میرے باپ کا حق ہے, لیکن کیا میرے باپ کے اوپر بھی میرا حق ہے؟ کیا میرے باپ پر بھی میرا حق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہے. کیا حق ہے مجھے بتائیے. تو امیر المؤمنین نے سرسری 2-3 حق بتائے. کا سب سے پہلا حق یہ ہے, ہر انسان اور ہر باپ پر جو اپنی لیے اولاد چاہتا ہے اس کے لیے نیک ماں کی تلاش ہے, اللہ سے ڈرنے والی مومنہ متقی, جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے, جو صحیح اولاد کو محبت دے, اولاد کی خدمت کرے, اولاد کو دین سکھائے, اولاد کو نیکی سکھائے, ادب اور اخلاق, حلم, صبر, شکر, بندوں کے حقوق اور رب کے حقوق کے سکھائے. ایسی ماں جو ہے اس کی تلاش کرے. وہ لڑکا کہتا ہے اور کیا حق ہے؟ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ اسے اچھا نام دے. کہتے ہیں اور کیا حق ہے؟ کہتے ہیں اسے اچھی تربیت دے. کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے تھے میں اپنی غلطی کو سمجھ گیا, لیکن میرے باپ نے میرا حق نہیں دیا, میرے باپ نے میرا حق نہیں دیا. اور میرے بھائیو اللہ کی یہ بات کو غور کریں, ایسا نہ ہو کہ کل میرے اور آپ کی اولاد امیر المؤمنین نہیں رب کائنات کے سامنے ہمارے اوپر شکایت کرے, اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ میرے باپ ہیں, اس نے میرے حق میں کوتاہی کی, اس نے میرے اوپر زیادتی کی. جب میری اور آپ کی اولاد ہمارے اوپر کھڑے ہو جائیں کیا حال ہوگا میرا اولاد کا. امیر المؤمنین اس کے باپ کی طرف اسی ڈنڈے کو کرتے ہیں. وہ لڑکا کہتا ہے امیر المؤمنین میرے باپ نے میرے لیے نیک ماں کو اختیار نہیں کیا, یہ ایک یہودیہ عورت جو ناچ گانے والی تھی اس کو اختیار کیا. میرے باپ نے مجھے کوئی اچھا نام نہیں دیا, میرا جو نام تھا اس کا مطلب تھا کھٹمل. میرے باپ نے مجھے کوئی تربیت نہیں دی, کچھ نہیں سکھایا. جیسے میں ہوش سنبھالا تو میرے باپ نے مجھے ڈنڈا دیا اور اونٹوں کے پیچھے لگا دیا. یہی بکری چرانا سکھا دیا, بس بکری چراؤ. اور میں نے یہی سیکھا کہ بکری کو سنبھالو, انہیں کھانا دو, اس کو سبز کرو, اگر بکری نہ مانے تو ڈنڈے سے مارو. یہی میں نے سیکھا, یہی کیا.
اس کے امیر مومنین نے یہ ڈنڈا اس کے باپ کی طرف کیا، کہا یہ ڈنڈا کی تیری پٹائی ہونی چاہیے، تیری پٹائی ہونی چاہیے۔ ہم اپنی اولادوں کو کیا تربیت کرتے ہیں؟ آج کے ماحول و معاشرے میں آج کی اولادیں بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، برائی کی طرف جا رہے ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، نشہ کی طرف جا رہے ہیں، بے ادبی ظلم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ جانے کتنے برے اعمال اس کے اندر ہیں، باپ کو پتہ نہیں، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، بے نمازی ہیں، بد کردار ہیں، اللہ جانے کیا کیا ہے، اور باپ سویا ہوا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ ان سب کا جواب دینا ہے اس رب کائنات کے سامنے۔ ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی میرے بھائی، ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح رعایت اور صحیح تربیت اور صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو اپنی رحمت سے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہماری امید سے زیادہ انہیں خیر اور رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ ہمیں میں چاہتا ہوں کہ بات کو اور آگے بڑھانے سے پہلے سرسری اس کے اجر و ثواب بھی بول دوں کہ واقعی اگر جس نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی، اللہ ہمیں بنا دے، اسے کیا ملے گا؟ حقیقت میں بات تو یہ ہے کہ جو انسان اپنی اولاد کو وہی اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، واقعی ادب اور اخلاق سکھاتا ہے، واقعی دین سکھاتا ہے، واقعی اللہ کی توحید اور ہر اچھائی سکھاتا ہے، اس کے لیے تو اتنا خیر ہے کہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ اولاد در حقیقت ثمرۃ الحیات ہے انسان کی دنیا کی۔ جیسے ایک انسان دنیا میں اپنے لیے ایک ثمرہ بناتا ہے، اپنے لیے کوئی چیز بناتا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے سالوں سال جمع کر کے ایک بنگلہ بناتا ہے، گھر بناتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، وہ بلڈنگ تو ختم ہو جائے گی، وہ اس کے رہنے والے تو ختم ہو جائے گی، جس نے اپنی اولادوں کو بنایا وہ ختم نہیں ہوئی۔ اگر اولاد صحیح بن گئے، وہ اولاد کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کا ثمرہ ملتا ہے، اولاد کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کا ثمرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں اس کے بارے میں وضاحت ہے، لیکن میں صرف ایک دو باتیں سرسری بتاتے ہوئے چلوں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کی نیک تربیت پر ایک مثال جو میں نے بار بار دی تھی، پہلے بھی دی تھی، میں اب بھی پیش کرتا ہوں۔ محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ پر رحمت فرمائے، یہ ان کے والد اسماعیل یہ بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ اللہ نے انہیں نیک اور پرہیزگار عورت دی، اللہ سے ڈرنے والی دیندار عورت دی۔ واقعی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دیندار عورت کو ہی تلاش کیا، واقعی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دیندار عورت کو ہی تلاش کیا۔ دونوں کی تمنا تھی اللہ ہمیں اولاد دے تو اپنے اولاد کو اللہ کی معرفت کرائیں گے، توحید سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، علم و حکمت سے نوازیں گے، تعلیم و تربیت سکھائیں گے، اسے دین کا ایک بہت بڑا عالم بنائیں گے، بہت بڑا عالم بنائیں گے۔ ایک تمنا تھی دونوں کی۔ عورت حاملہ ہوئی، دونوں کو ان کی امیدیں نظر آئیں، انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ کا حکم تھا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے باپ انتقال کر گیا، بہت بڑا سہارا چھوڑ گیا، اتنی بڑی ایک مقصد تھا، اتنا بڑا مشن تھا جس کو پورا کرنا تھا۔ اس میں اہم کردار باپ ہی کا ہوتا ہے۔ باپ چلا گیا دنیا سے، ماں نے عزم کر لی کہ جس طرح رہوں گی، جو بھی ہو، اس مشن کو میں چلاؤں گی، اپنی اولاد کی تربیت میں کروں گی۔ اللہ کا حکم تھا، دوسری آزمائش آئی، بچہ پیدا ہوا، کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلا کہ بچہ آنکھوں سے نابینا ہے، ساری حسرتوں پر پانی پھر گیا، ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جو بچہ پیدائشی نابینا ہے، اس کو کیسے تعلیم دی جائے، اس کو کیسے تربیت دی جائے، اس کو کیسے اللہ کا دین سکھائے؟ وہ ماں روتی تھی، کوئی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نہیں کر سکتے، حکیم نہیں کر سکتے، یا اللہ تو کر سکتا ہے، تیرے لیے بعید نہیں ہے، تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ روتی تھی، مانگتی رہی، کئی عرصہ گزر گیا۔ اللہ نے اس ماں کی سچائی کو دیکھا کہ میری بنتی سچی ہے اپنے ارادے میں، اللہ ہی کا حکم تھا کہ پیدائشی میں نابینا ہوا، اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔
اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی. ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر بہترین تربیت کی. اب موقع نہیں ہے کہ اس کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھیں، لیکن وہ محمد جس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، یہی محمد ہے جن کا نام آج ہم امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں. ان کی تربیت کے بارے میں، ان کی سیرت کو پڑھیں تو یہ چھوٹے بچے تھے، فجر سے پہلے ان کی ماں کو اٹھاتی، جگاتی اور خود لے جاتی مسجد پہنچاتی، مسجد سے لے آتی. یہ چھوٹے بچے تھے، ماں کو لے جاتی، تربیت دیتی، گھر میں بٹھا کے ان کو پڑھاتی سکھاتی. آج کی ماں کہاں ہیں؟ ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی، ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی. آج کی مائیں کھلانے پلانے تک کی حد تک ٹھیک ہے، باقی نہیں جانتی. اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہر اولاد والے کو ان کی اصلاح فرما دے، انہیں سمجھ عطا فرما دے. یہاں تک وہ تربیت دی، وہ محنت کی کہ ایک عظیم شخصیت امام بخاری جو آج دنیا میں اتنی شہرت پا گئے ہیں، شاید کہ دنیا میں کوئی اور نبی اور رسول کے علاوہ اور نبی کے صحابہ کے علاوہ کوئی اتنا شہرت نہیں پایا. اتنا عظیم کام اللہ نے ان سے کرایا. ایک کتاب جو انہوں نے لکھی، کئی کتابیں لکھی، ان کے لیے یہ القاب دیا جاتا ہے کہ صح الکتاب بعد القرآن. قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب امام بخاری کی. کوئی دنیا کا عالم نہیں ہے جو اس کتاب سے لا تعلق ہو سکے، اس سے فائدہ اٹھائے بغیر جو دین کو سیکھے. کوئی دنیا کا عالم نہیں ہے، ہر کسی کو سیکھنا پڑتا ہے اس سے. اتنا عظیم اللہ نے کام دیا. آج سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، ہم ان کا نام سنتے ہی ان کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ہر مسلمان ان کا نام سنتے ہی ان کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. بے شک یہ ان کی ماں ہی کا ثمرہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کی ماں کی ایک نیکی ہے یہ صرف، کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن عطا فرمائے. اللہ کرے ہماری اولاد بھی ایسی ہو. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنائے. اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے. اگر ہم سچے ہیں، ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں، ہم محنت کرنے والے ہیں، ہم اپنی اولادوں کی غم کو کھانے والے ہیں، اللہ قادر ہے. اور ہماری اولادیں اتنی ہی بنے گی جتنا ہم بنائیں گے انہیں. ہم اگر اپنی اولاد کو نہیں بنا سکے تو اللہ بنی ہے. ہم نہیں بنائیں گے تو ہم قصوروار ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ صحیحہ کی حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو قرآن کو حفظ کراتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، جو اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں. اور اس حافظ سے مراد صرف الفاظوں کا حافظ نہیں، عمل اعمال کے طور پر اس کے احکام کا بھی حافظ. جو اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کے ماں باپ کو ایسی حلیہ، ایسی زیور پہنائیں گے. کچھ لوگوں نے اس کا نام تاج رکھا ہے، لیکن تاج نہیں ہے. حلیہ کی مراد زیورات اللہ سے پہنائیں گے. جو دنیا اور دنیا میں جتنی دولت اور جتنی عیش اور جتنی نعمتیں جب تک دنیا تھی، جب تک دنیا رہے گی ہو، وہ ساری دولتوں کو بنانے کے بعد بھی اس زیورات کی قیمت نہیں بنے گی جو اللہ رب العزت ماں باپ کو، ایک حافظ کے ماں باپ کو عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں، کچھ کر لیں، اپنی اولاد کے لیے سوچ لیں، کچھ کر لیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے رک جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. الا من ثلاث، سوائے 3 نیکیاں باقی رہیں گی. الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو اس نے کیا تھا وہ باقی رہے گا. او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے اس نے لوگوں کو نفع دیا، کچھ سکھایا، کچھ پڑھایا، دین سکھایا، تقوی سکھایا، اخلاق سکھایا، ادب سکھایا، کردار سکھایا. جو سکھایا، جو علم چھوڑ کے گیا ہے، یہ علم اس کے لیے نفع ہوتا رہے گا، بلنے کر کے چلا گیا. او ولد صالح، او ولد صالح يدعو له، یہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. نیک اولاد، وہ دنیا میں چلے گئے جتنے نیکیاں کریں گے، وہ جو عبادتیں، جو اطاعتیں کریں گے، جس چیز کو سکھائیں گے، وہ سارے ان کے ماں باپ کے لیے ثمرہ ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی خیر کفاعل، خیر کی راہ دکھانے والا، خیر کی طرف نشان دہی کرنے والے کو وہی اجر ملے گا جو خیر کے کام کرنے والے کو ملے گا۔ اس نے اپنی اولاد کو سکھایا، اولاد نے دوسروں کو سکھایا، یہ سلسلہ جاتا جا رہا ہے۔ جتنا اللہ سارے انسانوں کو اجر دے گا اتنی اجر صرف اور صرف اس کے ماں باپ کے اعمال نامے میں جمع فرمائے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی، اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نہ کرے جن کی اولاد آج برائی، بے حیائی، بدکاری، برے کام، بد اخلاقی، بد کرداری، اللہ کے دین سے دوری، ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو کیا دیں گے؟ وہ ماں باپ جو اپنے اولادوں کو کہتے ہیں کہ ملا بن کے بگڑ نہ جاؤ، ملا نے کیا حاصل کیا ہے؟ دنیا کما لو، انہیں سود و رشوت و حرام و برائی کے اوپر لاتے ہیں کہ کچھ بنا لو اپنے لیے۔ اللہ کی قسم میرے بھائی چلتے روئیں گے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت میں فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ بعض کافر جب جہنم میں عذاب میں جلائیں گے تو یہ اللہ سے دعا کریں گے، رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اے پروردگار ہمیں دکھا ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن اور انسانوں، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے رو دیں، لیکون من الاسفلین۔ مفسرین اس کی تفسیر میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ جن اور انسان جو شیاطین ہیں وہ مراد ہیں، کچھ مفسرین نے کہا اس سے مراد ماں باپ ہے، اس سے مراد ماں باپ ہیں جنہوں نے اللہ کا راہ نہیں دکھایا، غلط راہ اپنے اولادوں کو دکھایا۔ یہ اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں دکھا، ہم جہنم کے اندر اپنے پیروں کے نیچے انہیں ذلیل کریں، لیکن ہم سے زیادہ یہ رسوا ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا دل نہ دکھائے، اللہ ہمیں ایسی اولاد کو جو آئندہ نافرمان ہو، اللہ بالغ ہونے سے پہلے اٹھا لے، دنیا سے پہلے اٹھا لے اپنے رحمت سے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، فضیلتیں بہت ہیں، ہم بیان کرتے رہیں، یہ ایک ہفتے نہیں ایک مہینے کے اندر بھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں ہم سرسری طور پر اس بات کو ذکر کریں گے کہ تربیت کیا ہے، جو اولاد کو تربیت دینی چاہیے، وہ تربیت کیا ہے۔ تربیت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اور سنت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، ہم ایک دو باتیں کریں گے۔ بے شک ان کے ذمن میں جو آج کے ذہن میں لوگوں کے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو کھانا پینا رہنا کپڑا یہ چیزیں میسر کریں۔ بے شک یہ بھی ثواب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ایک بہت بڑا کام ہے، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اس کے اوپر بھی ایک مثال موجود ہے، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس 3 عورتیں آئیں، ایک عورت تھی، 2 ان کی بچیاں تھیں، ان کے گھر آئیں اور آ کے کہنے لگی ہماری ماں ہم بھوکی ہے، میں بھوکی ہوں، میری بچیاں بھوکی ہیں، آپ ہماری ماں ہے، اگر کچھ ہے کھانے کو تو ہمیں دے دیجیے۔ ہماری ماں گھر میں تلاش کرتی ہے، انہیں 3 دانے کھجور سے ملتے ہیں، وہ تینوں دانے کھجور کو پلیٹ میں رکھ کے ماں کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ ماں ایک کھجور لے کے ایک بیٹی کو دیتی، دوسری کھجور کو لے کے دوسری بیٹی کو دیتی، خود بھی بھوکی ہے بیچاری، چاہتی ہے کہ چلو میں بھی ایک کھجور کھا لوں، کھجور سے پیٹ تو نہیں بھرے گا لیکن کچھ سکون ملے گا۔ وہ کھجور منہ تک پہنچنے سے پہلے بیٹیاں اپنی کھجور کو جلدی سے کھا لیتی ہیں اور ماں کی طرف دیکھتی ہیں، ماں تو بھوکی ہے لیکن ہم لڑکیاں ہمیں بھوک زیادہ لگی ہے۔ ماں بچیوں کی طرف دیکھ کے اسے ترس آتا ہے، میرے اپنے بھوک کو قربان کر جاتی ہے، میں بھوکی رہوں کوئی بات نہیں، میں بھوکی رہوں کوئی بات نہیں۔ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے۔ ہماری ماں عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے عمل پر تعجب ہوا کہ ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کرتی ہے، اپنی بھوک کو قربان کر جاتی ہے۔ جب وہ عورت چلی جاتی ہیں، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ہماری ماں اس واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ
اللہ رب العزت نے یقیناً اس کے اس عمل سے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ نے اس کے اوپر جنت لکھ دیا۔ بے شک جو اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اگر وہ مخلص اپنے اللہ کے لیے، انشاءاللہ یہ ضائع نہیں جائے گا۔ وہ رحمان و رحیم غنی ہے، شہنشاہ ہے، وہ اپنی رحمت سے دے گا۔ لیکن صرف یہی نہیں، بے شک یہ ایک ضروری چیز ہے، صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت چاہیے، جو رعایت چاہیے، وہ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی نصیحت اور اچھائی، اس کے لیے سوچنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو اگر ایک بار کسی چیز کی نصیحت کر دی تو خلاص میں نے ذمہ داری ادا کر دی۔ نہیں، یہ نہیں، یہ نصیحت تو زندگی بھر کرنا ہے، زندگی بھر اس کی تربیت کے لیے۔ اللہ نے لقمان علیہ السلام کی قرآن میں تعریف فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو واعظ کی نصیحت کی تو کہا یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام مرض الموت میں ہیں، یعقوب علیہ السلام مرض الموت میں بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں یا بنی ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے مجھے بتاؤ، مجھے ذرا چین سکون ملے، میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے، کس کی تعظیم کرو گے، کس سے پناہ مانگو گے، کس سے فریادیں کرو گے، آپ تمہارا مشکل کشا کون ہوگا، تمہارا حاجت روا کون ہو جائے گا، اپنی مجبوری پہ بزرگوں کے باباؤں کے پاس جاؤ گے اور رب کہنا سے مانگو گی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم آپ کے جو سچا معبود اللہ ہے اس کی عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے۔ الہ واحد ونحن له مخلصون، وہ ایک ہی الہ ہے، ہم اس کے مخلص ہیں، ہم اس کے مخلص ہیں۔ یہ محنت زندگی بھر چاہیے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یہ چاہیے، نصیحت چاہیے، ہمیشہ کہتے رہنا، ہمیشہ کرتے رہنا، ایک بار کر کے چھوڑ دینا یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگا۔ آج یہاں بیٹھ کے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو پیسے دے دی، خرچہ دے دیا اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو، خلاص بات زیادہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو ایک بار نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، وہ پڑھ رہا نہیں معلوم، وہ پردہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں، اور چیز کر رہے نہیں معلوم، ان کے اخلاق کیسے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں، ان کے کردار کیسے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں، ان کے دوست احباب کس سے کیسے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں، ان کے پاس فونوں میں وہ کس سے رابطہ کر رہے ہیں، نیٹوں سے دوسروں سے کیا سیکھ رہے ہیں، اسکولوں میں کیا چیز سیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں۔ اس کا جواب دینا ہے اپنے رب کے سامنے میرے بھائی، یہ سب کا ذمہ دار ہے ماں باپ، یہ سب کا ذمہ دار ہے سب کا جواب دینا، اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدقہ جو تم کسی غریب مسکین کو دو گے، ایک صدقہ آپ نے فرمایا جو تم اپنے اہل احباب کو دو گے، اور ایک صدقہ تم اللہ کے راہ میں دو گے، یہ تین طرح کے صدقے ہیں۔ آپ نے فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل احباب کو دو گے، اپنے اہل احباب کی تربیت کے لیے جتنی مال صرف کر سکتے ہو صرف کرو، انہیں اللہ کا پہچان، اللہ کی معرفت کرو، سب کچھ تم نے دے دیا، دولت دے دیا، سب کچھ دے دیا، ایمان نہیں ادا کر سکے، تقوی نہ سکھا سکے، خلوص نہ سکھا سکے، طبیعت و کردار اس کی نہیں بنا سکے، کچھ بھی نہیں دیا تم نے، یہی اولاد تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، یہی اولاد تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ میں پڑھ رہا تھا آیات اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام، اس آیت سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک حدیث، یہ بخاری مسلم کی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی، کاش کہ تھوڑا وقت ہوتا میں اپنی بات کو ذرا کھول کے بتاتا، اللہ مجھے معاف کر دے، وقت کم ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو اپنی اولادوں پر نرمی اور کی تربیت والا نہیں پایا، ان کی مثال عظیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بھائی کو چاہیے کہ سیکھے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھے، ان کی اپنی اولادوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے تھے اس کو سیکھے، آپ ان کی تربیت سے سیکھ کے جو اپنی اولادوں کی تربیت کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکا
کا عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا زاد بھائی ہے، آپ اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں. ایک دن سواری پہ بٹھا کر آپ فرماتے ہیں کہ یا غلام انی اعیذک، اے بچے لڑکے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. کبھی ہم بیٹھے ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ اور ایسی نصیحت. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ کے دین پر پابند ہو جا، اللہ کے قانون کو قبول فرما. ویسے ہی زندگی میں سرکار جیسے اللہ نے حکم دیا احفظ اللہ یحفظک، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی دین کی حفاظت کر، ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگنا ہو تو کسی بزرگ کو یاد نہ کرو، کسی بابا کے پاس نہ جاؤ، کسی ولی کے پاس نہ جاؤ، ان ولیوں کا جو رب ہے اس کے دربار میں جاؤ. بابا کے سامنے تم سر جھکا دیتے ہو، روتے ہو، یہ ظلم ہے. اللہ کے سامنے رو کے مانگ کے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنیا یا غلام انی اعیذک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگ صرف اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے کچھ مدد ضرورت ہو تو یاد نہیں کرنا کہ فلاں بادشاہ فلاں فلاں نہیں، مدد کرنا. فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور یاد کر آپ فرماتے ہیں کہ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، اس عقیدے کو سیکھ لے، اس عقیدے کو سیکھ لے، ساری امت جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ، تجھے نفع دینے کے لیے، لَا يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ، تجھے نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے تقدیر نصیب میں لکھا ہے. اگر ساری امت جمع ہو جائیں یضرک بشیء، تجھے نقصان دینے کے لیے، لم یضرک، تجھے نقصان نہیں دے گی، الا قد كتبه الله، اللہ سوائے اس کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں نصیب میں لکھی. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دی گئی ہے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا، لکھ لیا اللہ نے جو لکھنا تھا، قلم اڑ گیا اور مزید لکھا نہیں جاتا اور سیاہی سوکھ گئی ہے، اب بدل بھی نہیں سکتا، مٹ بھی نہیں سکتا. وہی ہوگا جو اللہ کا ارادہ ہے. اس عقیدے کو سیکھیں. ہم نے کبھی اپنے اولادوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں عقیدہ سکھایا، ہم نے کبھی اپنے اولادوں کو صرف دکھا کے سکھایا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر گزاری کرے گا اپنی ہی نفس کا کرے گا، جو ناشکری کرے گا اللہ اس سے غنی ہے. اذ قال ابنہ، جب اس نے اپنے بیٹے سے کہا وہ یعظہ، جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا. حق ہے ہر باپ پر کہ بار بار اپنی اولاد کو نصیحت کرے، ہر روز نصیحت کرے. یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، میرے بیٹے شرک نہ کرنا. بار بار انہیں سمجھائیں شرک کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، کیسے شرک ہوتا ہے. انہیں سمجھائیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت سکھائیں، اللہ کی وحدانیت سکھائیں، توحید کی صفاتیں سکھائیں، شرک کی قسمیں بتائیں، ان سے بچنے کی ترغیب دیں. یہ حق ہے ہر مسلمان کا. پھر اللہ نے لقمان علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. سکھائیں اپنی اولاد کو کہ ماں باپ کی کیا منزل، کیا قدر ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے تربیت ہمیں دیتے تھے، اس کو سکھائیں. ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے پر احسان کیسے ہوتا ہے، ان کی اذیت سے بچنا، بددعاؤں سے بچنا کیسا ہے، کتنا تم اس کے لیے کر سکتے ہو، انہیں سکھائیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو. آج ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں. یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز کو قائم کرو. بار بار کہیں، اللہ سے بھی مانگے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ کے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے کہتے ہیں اللہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا غیر عزیز زرع، اس میں کوئی سر سبزہ نہیں، کھیتی نہیں، کچھ بھی نہیں، انسان نہیں، تیرے حکم پر کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، لیکن تیرے گھر کے ساتھ رہ کر اے پروردگار یہ نماز کو قائم. اپنی اولادوں کو ایسا ماحول دیں کہ نمازوں کا پابند ہو. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، معروف کا حکم کرو، منکر سے روکو. میرے بھائیوں نصیحت بہت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ہر باپ ہر ماں کے اوپر
کہ اپنی اولادوں کو جینے، اس کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، یہ پورا ایک پیریڈ ہے بندے کا، مرنے کے آخری دن تک اپنی اولاد کو تربیت دیتے رہے، ورنہ اللہ کے دربار میں ان کا جواب دینا ہے۔ اللہ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں میں ان باتوں کو بٹھا دے اور جیسے ان کا حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ آمین۔ اقول هذا قول واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ امانت کے طور پر میں بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمارے اوپر اپنا رحمت و فضل فرمایا کہ یہ مبارک حرمت والا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ مہینہ اس کو شہر اللہ المحرم کہا گیا کہ اللہ کا حرمت والا مہینہ۔ اس مہینے کا نام ہی ہے محرم، یعنی حرمت اور عزت اور احترام والا مہینہ، اور اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان فی شہر اللہ المحرم، افضل ترین روزے رمضان کے بعد اللہ کے اس شہر، اللہ کے اس مہینے محرم کے روزے۔ ایک موقع ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کو زیادہ سمجھنا ہے۔ اللہ ہمارے تعلق کو بنا دیتے ہیں سے، ہمیں موقع ہے کہ کچھ بنا لیں، کچھ کما لیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوم یوم العاشور یکفر سنۃ الماضیہ، محرم کے 10ویں دن کا روزہ ایک سال گزشتے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک سال تک جو تم نے گناہ کی، غلطی ہو، جو بھی، وہ رب ارحم الراحمین، ایک دن تو اس دن روزہ رکھے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صوموا یوم العاشور وخالفوا فیہ الیہود۔ اگرچہ اس حدیث میں کلام ہے لیکن شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، لیکن یہودیوں کی مخالفت ساتھ میں کرو۔ وصوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، اس سے ایک دن پہلے بھی ایک دن بعد بھی روزہ رکھو، یعنی آج 9 محرم ہے اور کل 10، کہ آج اور کل زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی نے اپنے ارادہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں 9واں روزہ بھی رکھوں گا۔ آپ نے 9ویں روزے کے بارے میں فرمایا، تو 9 10 آپ کی سنت کی زیادہ تطبیق ہے، وہ رکھ لینا۔ جس نے آج نہیں رکھا وہ کل اور پرسوں رکھ لے، جس نے آج نہ رکھا وہ کل اور پرسوں۔ میرے بھائی ایسے موقع اللہ جانے پھر آئے نہ آئے، اللہ جانے آئے نہ آئے، کل ہم اللہ کے دربار اپنے گناہوں کے ساتھ جائیں گے، اللہ جانے کیا ہوگا۔ یہ موقع ہے اپنی گناہوں کی مغفرت فرما دیں ہم پہلے۔ ایک آخری بات کہتے ہوئے جاؤں گا کہ اس مہینے میں، جیسے میں نے گزشتہ پہلے بتایا تھا اس بارے میں کہ بعض بدعات ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں جن سے اسلام پاک ہے، وہ اسلام نے نہیں سکھایا، وہ غلاظت ہیں جو لوگوں کے دین کے دشمنوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں حضرت حسین کے نام پہ جو تعزیہ منایا جاتا ہے، جو مار پیٹ ہوتا ہے، غیر اللہ کے نظر نیاز ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اسلام اس سے پاک ہے۔ لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ 10 محرم کا روزہ اس لیے حکم دیا گیا کیونکہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں نہیں، یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب حضرت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے جو یہ حکم کیا جا رہا۔ اگر ہماری نیتیں بدل جائے گی، اسی عمل کو ہم حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے کریں گے تو اس اجر سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اپنے ارادے اور عزم کو پکا کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھیں، نبی نے جو بشارت دی اس بشارت کی امید سمجھ کے رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك يا مولانا قريب مجيب الدعوات۔ اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں نیک و صالح اور مومن متقی بنا دے، اللہ ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان کا خاتمہ نصیب فرما دے، ہماری اولادوں کو اے اللہ نیک بنا دے، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ
حافظ بنا دے، دین کا عالم بنا دے، اپنا مخلص بندہ بنا دے، دین کا مجاہد بنا دے، دین کو بلند کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہر فتنوں سے انہیں بچا دے، اللہ انہیں علم نافع عطا فرما دے، علم اور حکمت سے نواز دے، بصیرت سے نواز دے، اے اللہ ان کی دنیا کو بھی سنوار دے، روزی اور مال اور حکمت اور سب سے نواز دے، ان کی آخرت کو بھی سنوار دے۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو صحیح تربیت لینے والا بنا دے، اے اللہ نیکی اور اچھائی کا شوق ان کے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ انہیں اپنے نیک اور پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہر برائی سے انہیں بچا دے، اے اللہ شیطان کے مکر فریب سے بچا دے، اے اللہ دنیا کی فتنوں سے بچا دے، اے اللہ دنیا کی ہر برائی سے بچا دے، اے اللہ بہترین اور پاکیزہ زندگی انہیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اقول هذا القول واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على